पाकिस्तान के ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के सीपीईसी के खिलाफ। प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, एक महीना हो गया ये प्रोटेस्ट अब पाकिस्तान के दूसरे इनफैक्ट बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुंच रहा है। पाकिस्तानी सरकार घबराई हुई है, चीन भी डरा हुआ है, पर अब तक एक चीज़ नहीं हुई। वो क्या? अब तक रिहाना का कोई ट्वीट नहीं आया। क्या ये लोग रिहाना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ये प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उससे बड़ा प्रोटेस्ट है, उससे ज़्यादा लोग बैठे हैं, उससे ज़्यादा महिलाएं बैठी हैं, लेकिन रिहाना ने अब तक ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ना कोई ग्रेटा का ट्वीट आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि रिहाना को पाकिस्तान की चिंता नहीं, ऐसा नहीं है। रिहाना को इंडिया की भी चिंता नहीं है। रिहाना को यह भी नहीं पता था कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट क्या है, लेकिन रिहाना को जो इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट पे ट्वीट है उसके लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। ऐसी खबरें आई थी, एक पीआर फर्म हायर की गई थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छपवा रही थी और रिहाना को भी पैसे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पैसे कहाँ? पाकिस्तान के हाथ खुद के पास से पैसे नहीं हैं तो उसके प्रोटेस्टर्स के पास कितने होंगे और वो कितना डॉलर दे पाएंगे? खैर, उससे आगे बात करते हैं। रिहाना के वीडियोस पे, रिहाना के गानों को यहाँ पे देखने वाले बहुत हैं, जिससे हिट्स मिलते हैं, पैसा आता है। रिहाना को वो सारी चीज़ें इंडिया से मिलती हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है और उसके सॉन्ग्स यहाँ हिट होते हैं, यहाँ से पब्लिसिटी मिलती है। रिहाना ने सिर्फ उस पब्लिसिटी के लिए वो ट्वीट किया था। रिहाना को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। और अगर ये हक की लड़ाई होती तो क्या ग्रेटा ना बोलती, क्या रिहाना ना बोलती? दोस्तों मेरे सामने मौजूद हैं और आपके भी सामने मौजूद हैं आरजू काज़मी साहबा, जो कि जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, और आपको पता है कि मीडिया पे आती रहती हैं, इंडियन मीडिया पे अपना भी एक प्लेटफॉर्म है इनका बड़ा ज़बरदस्त। अभी रिसेंटली इनके 2 लाख सब्सक्राइबर जो है पूरी दुनिया से जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहबा। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। आज आपसे बात ये करनी है और आपसे पूछना है, और आपका जो एज ए वुमेन पर्सपेक्टिव जो लेना है वो ये है कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत ये कहती है इंतहा पसंदी बहुत हो गई है, मजहबी इंतहा पसंदी बहुत हो गई है, और दूसरा हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में हर बंदा जो मस्जिद में बैठा हुआ है, आलम साहब, जाकर साहब, जो भी ये बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से जो इनके मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, और अगर वो हिस्टोरिकल रेफरेंस उन चीज़ों के अच्छे भी हैं या नहीं हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमारे नबी की या हमारे कुरान मजीद की जो है वो क्या तालीमात हैं, और डिस्टॉर्ट करते हैं। मैं आपको एक मौलवी साहब की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ व्यूअर्स को भी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे मस्जिद के मिंबर में क्या जो है वो किस तरह की लिटरेचर दिखाया जा रहा है, और एक्सट्रीमिज्म इस तरह की इस्लाम में तो नहीं है जिस तरह की ये दिखा रहे हैं। ये जरा सुनिएगा और फिर इसके ऊपर मैडम बात करते हैं। कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया, तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है, तो बाप ने फरमाया बैठो। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। भले मेरा जी मैडम, ये देखें कि वो कह रहे हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक छोटी सी चीज के ऊपर आप किसी की जान ले लें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह नहीं थे, वो तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। उनकी तो सारी जिंदगी ही जिसे कहते हैं ना वो रहमत लिल आलमीन थे। वो किस तरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं? और देखें आगे उनके जो लोग हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो उलमा हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें मौलवियों से बचना है और मौलवियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, जो मर्जी स्टेज पे बैठ के करते हैं। हाउ डू यू सी दिस मैडम? बिल्कुल ठीक चीमा साहब, आप सही बता रहे हैं। ये जो मौलवी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी और का किस्सा सुना रहे थे कि किसी ने अपने बेटे को जो है वो इसलिए गर्दन काट दी कि वो कद्दू नहीं खा रहा था। कद्दू तो मैं भी नहीं खाती वैसे तो, लेकिन ये कि मैं ये बताऊं कि ये तो चीज हमेशा से ही हमारे यहाँ जो है वो चलती चली आ रही है। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की, जो भी मुल्क में लोग हैं, चाहे हम आम लोग हों,
چاہے آپ ان کو گورنمنٹس کو کہہ لیں کہ یہ کسی قسم کا روک لگاتے. آخر سعودی عرب بھی تو ہے. سعودی عرب نے تو چلے اب کافی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, انہوں نے کنسرٹس بھی شروع کر دیے ہیں اور فیمیل ڈرائیونگ کے اوپر بھی وہ چلے گئے ہیں, اور کئی دوسری چیزیں, انہوں نے حجاب کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا, ابھی ان کے جو کراؤن پرنس ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی حجاب یا وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لینا چاہے لے, نہیں لینا چاہے نہ لے. لیکن یہ چیز تو انہوں نے ابھی کی ہے, لیکن سالوں سے جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک چیز ضرور تھی, اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ملاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. مسجد ان کی بند ہو جاتی تھی نماز کے بعد, وہاں پہ کسی قسم کا اجتماع پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ لوگ بیٹھ کر اور اپنی حساب سے کوئی تبلیغ پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ یہ آج ہوا ہے, یہ سالوں سے ہے ان کے یہاں. اور کئی لوگوں کو انہوں نے اس بات پہ اپنے ملک سے نکال بھی دیا. میں بھی ایک صاحب کو جانتی ہوں, اور میرے ماموں کے دوست ہیں, اور وہ سعودیہ میں میرے ماموں جاب کرتے تھے, وہ بھی وہیں تھے. تو وہ اپنی ایک بنا رہے تھے, بات کر رہے تھے گروپ بنا کے, تو ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ سعودی عرب تھوڑا تھوڑا کچھ کر رہا تھا, لیکن یہ چیزیں تو بہت پہلے سے کنٹرول کی ہیں. پاکستان میں بھی ہونا یہی چاہیے تھا کہ جی جب آپ نے مسجد میں گئے نماز کے لیے, اور اس کے بعد مسجد کو لگا دیں تالا. لاؤڈ اسپیکر پہ بھی سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے, اور کہا ہے کہ ایک خاص والیوم سے اوپر جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ظاہر ہے وہ صرف مسجد کے لیے, نماز کے لیے ہی, اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں. ہمارے یہاں تو یہ سارا دن پتہ نہیں کون سی کتھا سناتے رہتے ہیں مولوی, چپ ہی نہیں ہوتے. اور یہ تو آج کل کی بات کر رہے ہیں, جب رمضان ہوگا یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ریلیجس مہینہ چل رہا ہوتا ہے, تب تو ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر ہم ہر چیز سعودیہ کی فالو کرتے ہیں, اگر وہاں پہ چاند ہوگا تو ہم عید کریں گے, سعودیہ یہ کہے گا تو ہم وہ کہیں گے. ظاہر ہے سعودیہ سے ہم نے پیسے بھی لیے ہوئے, تو سعودیہ کے حکم پہ ہم چلتے ہیں, اور ویسے بھی سعودیہ کو ہم بڑا اپنا مائی باپ ہمیشہ سے مانتے ہیں. ویسے ہو جاتا ہے, کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور خود کے پاس نہ ہو تو یہ حالت ہو جاتی ہے, عام لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے, تو پھر کنٹریز کی بات ہے. تو ان کو تو بہت پہلے سے اس چیز کے اوپر روک لگانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ چیز ہم مسلسل بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور اس میں ہمیں صرف اور صرف نقصان ہو رہا تھا. یا تو کسی چیز کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہو, اگر تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر تو چلے آپ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو مسلسل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فناٹک قسم کے لوگ ہیں, یہ جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں, یہ بڑھ رہے ہیں, اور یہ صرف اور صرف ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, باقی لوگوں کو بھی نقصان کر رہے ہیں. اور اب آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو ہم بڑا کہتے تھے کہ جی ٹرکی ہمارے ساتھ ہے, تو فلانا ہمارے ساتھ ہے, تو وہ کنٹری ہمارے ساتھ کوئی کنٹری نہیں ہے ٹرکی سمیت, چائنا وائنا کوئی ہمیں نہیں پوچھتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں مشہور ہو گئے, کہ جو کہ کسی حد تک سچی بات بھی ہے, کہ ہمارے یہاں جو ہے ایکسٹریمزم ہے. ابھی جو ریسنٹلی آپ نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا, وہ کیا تھا؟ وہ اسی طرح کے مولویوں کی سکھائی ہوئی باتیں, پڑھائی ہوئی باتیں, جو کوئی چیک نہیں کرتا, کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے, ان کو جو یہ بول رہے ہوتے ہیں وہ بولنے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ غلط باتیں بٹھاتے ہیں, ان کا برین واش کرتے ہیں ایک طرح سے, اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ نکلتے ہیں. آپ کے یہاں سے کون سا سائنٹسٹ یا کون سا پائلٹ یا کون سا بڑا سی او نکلا ہے؟ آپ کے یہاں سے یہی اسی طرح کے خونخوار قسم کے جانور ہم نے بنائے ہیں, جو کہ بات کرتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیں گے, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی, 1 2 4 اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو جب تک پراپر طریقے سے روکا نہیں جائے گا, لیکن روکا کیسے جائے؟ آپ کی گورنمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ کے میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ اوریہ مقبول جان ہو یا انصر عباسی جیسے لوگ, جو ہر بات کے اوپر جو ہے ہر چیز میں اسلام لے آتے ہیں, اور ہر چیز میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. چاہے شیخ رشید اور دوسرے پولیٹیشنز ہوں, جو کرکٹ میچ کے اوپر کہیں گے جی اسلام کی جیت ہو گئی ہے. اور یہ کون سا اسلام ہے جو باقی 57 کنٹریز جو ہے ان میں سے صرف پاکستان میں ہے, اور صرف پاکستان میں اسلام خطرے میں رہتا ہے, اور پاکستان میں ہی اس طرح کے مولوی نظر آتے ہیں. آپ مجھے کسی اور کنٹری کے دکھا دیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں, اس طرح کی مار کاٹ کی باتیں کرتے ہوں.
یہ نہیں کہ کچھ اچھی بات سکھائیں کسی کو کہ صاف رہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ سودا لینے آپ جائیں آپ کو کم تول کے دیں گے. ہر طرح کا فراڈ ہمارے یہاں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. لیکن اس کے بعد اسلام اور اس کو بھی ہم نے ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اس کو غلط مطلب بھی لے کے جاتے ہیں اس کا. بالکل صحیح ہے. یہ اوبیسلی یہ ایک ڈیفیکلٹ فیز سے پاکستان گزر رہا ہے. تو میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر کیا یہ ریزیلینس ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو معاشرہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی بہ جاتا ہے؟ اور دوسرا، اگر جس طرح آپ نے سعودی عرب کی مثال دی یا باقی ممالک کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، اور ابھی جیسے فار ایگزامپل تبلیغی جماعت پر انہوں نے پابندی لگا دی تو سارے پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، جی دیکھو یہ تو دجال کی حکومت ہے اور دجالی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو دائیں بازو کے مذہبی انتہا پسند تھے، کیا ان کی سپیس کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو سعودی عرب کی سرکار کہہ رہی ہے، دیکھیں کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، جب سعودی عرب کی سرکار یہ کہے گی کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا معاشروں کے اندر اتنی ریزیلینس ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکے؟ اور دوسرا، کیا جب اس طرح کی ایکسٹریمزم پھیلتی ہے تو معاشرے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یا اس طرح کا جو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، سعودیز نے تو ڈنڈے کے زور پہ کر لیا، ہمارے لیے تو بہت چیلنجز نہیں ہو جائیں گے یا جب تک ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایک اپروچ نہیں آئے گی؟ بالکل سر، وہ سعودی عرب تو بہت ٹائم سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل کی اولاد ہیں، اور ابو جہل کون سا یہ تو سبھی جانتے ہیں. اور یہاں پر یہ اس کو کنٹرول اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اصل میں کرنا نہیں چاہتے. وہاں اگر یہ چاہیں تو یہ ان کو کچھ ہی دنوں میں سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ مذہب کا چورن ہم بہت ٹائم سے بیچ رہے ہیں. اور اب تو لوگ بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں ہمارے، ورنہ اگر یہ چاہیں تو یہ اسی وقت، اب جیسے ٹی ایل پی والے، ٹی ایل پی سعد رضوی کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے آگے سے بین آرگنائزیشن بھی ہٹا دیا. اس کے بعد اسی کے لوگوں نے جو ہے وہ جو تھے سری لنکن، ان کو کس طرح سے مار ڈالا سب نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے خانے وال میں جو آپ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے. سعد رضوی نے ادھر پھول پھینکے جا رہے تھے. تو جب اس طرح کے لوگوں کے اوپر آپ ڈنڈوں کے بجائے پھول پھینکیں گے یا ان کو ڈنڈے مارنے کے بجائے پھول نچھاور کریں گے تو پھر اسی طرح کا معاشرہ نکلتا ہے. ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے عزت